ایک عالم دین واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان رات کو، سردیوں کی رات، کھڑکی کے کنارے بیٹھا کہ شاید وہ جس کا عاشق ہے اس محبوب کی زیارت ہو جائے، اور ساری رات سردی میں باہر بیٹھا رہا۔ رات گزر گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس نے دیکھا کہ جب مسجد سے آوازیں آئیں تو کچھ لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسے احساس ہوا کہ کاش میں نے بھی رات اس عشق میں گزاری ہوتی کہ جس کے لیے انسان نیند کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی محبت اور عشق کو ڈیفائن کریں، عاشقانہ زندگی کریں، خدا کے لیے کریں۔ کربلا عشق ہے، کربلا محبت ہے۔ مسلم ابن اوسجا شب عاشورہ، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں، حبیب نے کہا مسلم سے، مسلم مسکرانے کی رات نہیں ہے یہ۔ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، چند ساعت۔ وہ عاشقانہ عشق ہے۔ وہ جب عشق ہو تو پھر بدن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ وہاب ابن قلبی کا سر تن سے جدا ہو گیا، دشمن نے جو اہانت کر دی، ماں نے سر واپس دے دیا کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا۔ عشق ہے، عشق چاہیے جانے موت۔ میری زندگی میں عشق الہی ہے نہیں ہے؟ میں نے کبھی خدا کو خدا کی طرف اس نگاہ سے دیکھا، محبت کی طرف دیکھا؟ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن دیکھیں نا، قرآن محبت کا ذکر کہاں کہاں کر رہا ہے؟ قرآن محبت کا ذکر اس کے لیے نہیں کر رہا کہ جو بہت عابد ہے، جو بہت ساجد ہے، بہت نا، قرآن محبت کا ذکر کہاں کر رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ وہ کتنا رحمان ہے، یعنی وہ اپنی محبت اس کو دے رہا ہے جو توبہ کر رہا ہے، جو پلٹ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا خدا نے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یقیناً جو عبادت کرتا ہے وہ مقربین ہے، صالحین ہے، الگ الگ ڈیزگنیشن ہے، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، انبیاء۔ لیکن اگر عام گفتگو کرتا ہے تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نمازیں ساری پڑھ رہا ہوگا، جو سارے کر رہا ہوگا، نا، خدا کہہ رہا ہے جو غلطی کر کر۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی پلٹنے کے، واپس آنے کے۔ مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہوں، ہائی وے پہ کہیں جا رہے ہوں، اور سیدھا سیدھا روڈ ہو، اور ہائی وے پہ ایگزٹ ہوتے ہیں، انٹرچینج ہوتے ہیں، موٹر وے پہ انٹرچینج ہے۔ جیسے آگے دور آپ نے ایک انٹرچینج اترنا تھا شہر میں، آپ نے چھوڑ دیا، اب آپ کہاں ہیں؟ اب آپ 50 کلومیٹر آگے چلے گئے، آگے انٹرچینج نہیں ہے۔ اب آپ 50 کلومیٹر بعد مڑیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ مڑے نہیں ہیں۔ چاہے آپ 50 کلومیٹر سے مڑے تو آپ کہیں گے نہیں، یہ پلٹ رہا ہے، یہ واپس آ رہا ہے۔ 100 کلومیٹر بعد ہاں پلٹ رہا ہے، واپس آ رہا ہے، غلطی ہو گئی اس سے۔ 1000 کلومیٹر بعد خدا کہہ رہا ہے تم زندگی کے آخری حصے میں بھی پلٹ آؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہی کمال ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ کب پلٹے گا۔ دنیا پلٹنے نہیں دیتی، دنیا کے رشتے پلٹنے نہیں دیتے، یہ دن اور رات پلٹنے نہیں دیتا۔ مسجد میں، امام بارگاہ میں دل نرم ہوتا ہے، یہاں بندہ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے۔ میں تو اتنا اچھا طالب علم نہیں ہوں، بہرحال ہم خود جب اپنے استادوں کے درس میں جاتے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، اپنے اعمال پہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنی غلطیاں، کوتاہیاں اس کے اندر چلنا شروع ہوتی ہیں، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، کاش میں نے اچھا کام کیا ہوتا، اب نہیں کروں گا۔ لیکن جیسے ہی باہر نکلتا ہے، باہر آتا ہے، پھر وہی دنیا، پھر وہی رشتے، پھر وہی انسان کی باتیں، پھر وہی غلطیاں، پھر دوبارہ جب اس کو درس۔ شہید مطہری یہی فرماتے تھے
خدا ان کے درجات بلند فرمائے. شہید متحری فرماتے تھے جب ہم امام خمینی کے درس میں جاتے تھے بدھ کو تو ہماری ہڈیاں کانپ رہی ہوتی تھیں، لیکن پھر آگے جیسے ہی جمعہ ہفتہ آتا تھا آہستہ آہستہ دوبارہ ہم دنیا کی طرف، اتوار پیر دوبارہ ایسا لگتا تھا وہی دنیا ہے، ایسا لگتا تھا پر دنیا میں ڈوب جائیں گے. پھر بدھ آ جاتی تھی. شہید متحری جس کے لیے امام خمینی کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں جوانوں پہ پڑھنا واجب ہے. جوانوں کے لیے اردو کے اندر کتابیں ہیں، مطلب کتاب سے دوستی کرنی چاہیے، کتابیں پڑھیں. کتابیں دارالثقلین ہمارے یہاں جو پبلشر ہے اس نے شہید متحری کی کتابوں کو پبلش کیا ہوا ہے. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کتابوں میں بھی کر لیں. موبائل پہ تو ہم کرتے ہی ہیں، کپڑوں میں بھی کرتے ہیں، جوتوں میں بھی کرتے ہیں، سب پہ اچھی بات ہے کریں. آپ کوئی کتابیں بھی ہونی چاہیے آپس میں. آپ کیا تو ماشاءاللہ لائبریری بھی ہے یہاں پہ، مجھے جوان بتاتے رہتے ہیں آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. کتاب دوستی کریں. جس کی دوست کتاب ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ کتاب علم دیتا ہے. علم دیتی ہے کتاب، علم دیتی ہے. ہر طرح کی کتاب، کوئی بھی کتاب پڑھیں، دوستی کریں کتاب سے. آہستہ آہستہ ہر طرح کی کتابیں مقابلہ کیا کریں کس کے پاس زیادہ کتابیں ہیں. یہ ضروری ہے. معاشرہ تبھی تو بنے گا. معاشرہ کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ ہم صرف ایک دو سائٹ سے علم لے رہے ہیں. میرے جیسا طالب علم جس کو اتنا کچھ آتا بھی نہیں ہے ویسے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. لیکن جہاں آپ خود پڑھتے ہو، خود سیکھتے ہو، ڈیولپمنٹ ہے آپ کو کوئی گمراہ نہیں کرے گا. یہ سوشل میڈیا، یہ اپلیکیشنز، یہ سطحی علم ہے، یہ ڈیپ علم نہیں ہے. ایک ریل دیکھ لی، ایک یوٹیوب کا کلپ دیکھ لیا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے. البتہ اس پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت نارمل ہے. اگر کوئی چیز صحیح سیکھنی ہے تو کتاب پڑھیں. شہید متحری جیسی شخصیت کہ جو خود جامع اسلام شناس، وہ یہ کہہ رہے ہیں. ذہن محترم، خود ہماری اپنی کیا حالت ہوگی؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں. رکاوٹیں باہر ہیں، اندر نہیں. یہ درس، یہ عزاخانہ، اس کو دعا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صلوات بیت محمد صلی اللہ علیہ. باہر رکاوٹ. خوب انسان اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل بنائے. کس چیز کا؟ توابین کا، پلٹنے کا. 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ہو جو میں اس کی بارگاہ میں جاؤں. ہفتے میں کوئی ایک وقت ایسا ہو کہ میں اس کی بارگاہ میں پلٹوں، بات کروں خدا سے، گفتگو کروں خدا سے. مجھے وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگر آنے والے دنوں میں وقت ملا تو میں آپ کے سامنے وہ ایگزیکٹ ٹیکسٹ پڑھوں گا، ایگزیکٹ ٹیکسٹ کہ جو امام نے فرمایا ہے پلٹنے کے لیے. ایگزیکٹ ہے. میری باتوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، جو قالا امام میں ہے. ایک جملہ آپ کو مناجات توابین سے امام فرماتے ہیں. ہمارے لیے یقیناً امام کمال پر ہیں. امام کا معرفت خدا سے الگ مقام ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے اس تک، لیکن امام چاہتے ہیں کہ ہم بھی کمال پہ پہنچیں. توحید مضبوط اتنی ہے. مناجات توابین میں کیا ہے؟ توبہ کرنے والے کی مناجات، یعنی پلٹنے والے کی. جو شخص پلٹ آیا ہے وہ مناجات کیسے کرتا ہے؟ پروردگار، میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں. میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے. میں قبول کر رہا ہوں پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، میں قبول کر رہا ہوں. میں دنیا سے چھپا سکتا ہوں پروردگار، میں تجھ سے تو نہیں چھپا سکتا. میں دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. تو میرے باطن سے واقف ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے رسول، سورہ توبہ کے اندر ہے، جانے سورہ توبہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے رسول کہہ دیجئے ان سے عمل کیے چلے جائیں، اللہ، رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں.
اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور مومنین کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہے؟ جو بھی تم عمل کرتے ہو. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے، نہیں، وہ اندر تک دیکھ رہے ہیں، اندر تک دیکھ رہے ہیں. تو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، نہیں بول سکتا.